جب دنیا سو گئی ہو مصلی بچھا دیا کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں سر رکھو، کہہ دو یا اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی کریم ہے، مالک ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے دربار کے سوا کس کی چوکھٹ پہ جائیں، اور پھر ہمیں منہ لگانے والا بھی کون ہے جو ہماری سنتا ہے، یا اللہ تو ہی ہماری سننے والا ہے، یا اللہ میرے بچوں کی بھوک کی لاج رکھ لے، میرے گھر کے دسترخوان میں برکتیں دے دے، یار ایک رات رو کے اٹھ کے اتنی دعا مانگ کے تو دیکھ، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری زندگی حرام طریقوں سے اتنا نہیں آ سکتا جتنا خدا تجھے ایک رات کے سجدے میں عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ ہم تو مائل و کرم ہے کوئی سائل بھی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ امام سمجھاتے سمجھاتے بوڑھے ہو گئے، وہ عقل ہی ماری گئی، یہ سوچتے ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہے شاید، یہ اس چکر میں میلاد کروا لے، بینڈ باجا مت بجوا، 2-4 ہمیں بھی مل جائیں گے۔ یار یہ مطلب نہیں ہے، یہ علماء ہم سب یہ چاہتے ہیں، میرے نبی رو کے کہتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے، درد تھا نا امت کا، آج بھی درد ہے، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں آنا بھی تمہارے لیے بہتر تھا، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہاں فرمایا میں دنیا میں تمہارے اعمال سنوارنے کے لیے آیا تھا اور تمہیں تعلیم دے کے چلا، میں جا رہا ہوں قبر میں تمہارا انتظار کروں۔ مہربانی کرو، حالات اچھے کرو، میری آواز گھر تک پہنچ رہی ہو، ماں بہنوں تم بھی عہد کر لو، ہم اس وقت تک روٹی نہیں بنائیں گے جب تک ہمارا شوہر حلال کی کما کے نہیں لائے، ورنہ یاد رکھنا ہاتھ تمہارے بھی کاٹے جائیں گے۔ آج پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور یار پہلے زمانے کی عورتیں دیکھو، اللہ اکبر، اس زمانے کی کہانی بتا دوں، ابھی وقت ہے نا، تھکے تو نہیں ہے؟ ہاں ابھی تھکے تو نہیں ہے بھائی؟ اللہ سلامت رکھ کے ذرا کہہ دو یا رسول اللہ۔ عورتیں دیکھو کیسی تھی میرے مصطفیٰ کے زمانے کے بعد کی، قریب کا زمانہ، گھر میں غربت آ گئی، کئی دن کے بچوں کے فاقے ہو گئے، عورت نے شوہر سے کہا سرتاج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، بچوں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، بچوں کے چہرے نہیں دیکھے جاتے، مہربانی کرو کچھ کام تلاش کرو۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے تھیلا دے دو، بیوی نے تھیلا دیا، دبایا بغل میں، چلے گھر سے، جیسی دروازے سے قدم نکالا عورت آواز دے کے کہنے لگی میرے سرتاج ٹھہریے۔ کہا کیا؟ کہا جا تو رہے ہو، حلال ملے تو لے کے آنا، حرام کا لقمہ لے کے گھر میں مت آ جانا۔ وہ عورتیں تھی، آج ہمارے گھروں کا معاملہ کیا ہے، میرا شوق پورا ہونا چاہیے، چرا کے لا یا ناچ کے لا یا گا کے لا یا بجا کے لا، کیسے بھی لا، مجھے جوڑا 1800 کا خریدنا ہے، حرام کا ملے یا حلال کا۔ صاحب اس نے کہا تھا میرے سرتاج جا تو رہے ہو، واپس خالی ہاتھ آ جانا، ہم بچوں کو فاقے سے دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں، حرام کا لقمہ ان کے حلق سے نیچے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے سنا چلا گیا، منڈی میں جا کے کھڑا ہوا، بال سفید تھے، بوڑھا تھا، جو بھی آتا طاقتور کا ہاتھ پکڑتا لے کے چلا جاتا، کوئی اس بوڑھے کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی لکھتے ہیں کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں، یہ آگے بڑھ کے کہنے لگا صاحب کوئی مجھے بھی لے چلو۔ لوگوں نے کہا چچا آپ کی عمر آرام کی ہے، اس وقت محنت کی عمر کہاں ہے، آپ کیا کام کریں گے، آپ کو تو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تھا صاحب اگر پوری مزدوری نہ دے سکو تو آدھی ہی دے دینا، لیکن مجھے کام کے لیے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ یہ غربت ہوتی ہے جو آدمی کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ اس نے کہا تھا آدھی مزدوری دے دینا لیکن لے چلو۔ جب لوگوں نے کہا نہیں تو آدھی مزدوری کے لائق بھی نہیں ہے، سب ٹھکرا کے چلے گئے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، جب امید ٹوٹنے لگی، حسرتوں نے دم توڑ دیا، جب یہ لگا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، بوڑھے نے اپنا سامان اٹھایا، بغل میں دبایا، دل میں آیا گھر کی طرف چل، لیکن جیسی خیال آیا یار گھر جائے گا بچے چہرہ دیکھیں گے کون سا منہ دکھائے گا، بچے دوڑ کے آئیں گے سوچیں گے بابا کچھ کھانے کے لیے لائے ہوں گے، اپنے بچوں کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ یہ خیال آیا، قدم ٹھہر گئے، شام تک کہاں ٹھہرا جائے، رات کہاں کی جائے، انتظار کس جگہ کیا جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ جب کچھ قدم آگے بڑھا، اس کو اللہ کا گھر مسجد نظر آ گئی، جیسی مسجد کا دروازہ نظر آیا یہ مسجد کے اندر گیا،
اس نے جا کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعات نماز ادا کی، ادا کرنے کے بعد رویا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ آج دنیا والوں نے مزدوری کے لائق نہیں سمجھا ہے، اس لیے کوئی مجھے لے کر کے نہیں گیا ہے، یا اللہ میرے بچے فاقے سے ہیں، دنیا والے نہیں لے کے گئے تو کوئی بات نہیں ہے، آج سے میں تیرے گھر کے اندر مزدوری کروں گا، یا اللہ تیرے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا، تیرے گھر کی صفوں کو سیدھا کروں گا، تیرے گھر میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کروں گا، میرے مالک میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کے روتا رہا، دعا کرتا رہا، اس کے بعد مسجد کی صفائی میں لگ گیا، دوپہر سے شام ہو گئی، صفائی کرتا رہا، جب سورج چھپ گیا اندھیرا ہونے لگا، پھر اس کو خیال آیا چل گھر کی طرف، یہ گھر کے ارادے سے نکلا ہے، جیسی گھر کے قریب آیا دل میں خیال آیا یار پہلے دور سے چھپ کے دیکھ بچے جاگ رہے ہیں یا سو گئے ہیں، اگر جاگتے ہوں گے تو کون سا چہرہ لے کے جائے گا، اللہ اکبر، دور سے دیکھا پورے گھر کے اندر کوئی جاگتا نظر نہیں آیا، دیواریں نیچی تھی، پہلے اونچے مکان نہیں ہوتے تھے، اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، جیسی دستک دی ہے فوراً دروازہ کھلا، ایسا لگتا تھا جیسے بیوی انتظار کر رہی ہو، اللہ اکبر، اس خاتون کی ہمت دیکھو، شوہر کے ہاتھ میں خالی تھیلا دیکھا ہے، عورت کے تیور نہیں بدلے ہیں، اس نے غصے میں شوہر کو ٹھلوا نہیں کہا تھا، اس نے حرام خور نہیں کہا تھا، فری کا کھانے والا نہیں کہا تھا، خالی تھیلا دیکھا، شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہتی چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، میرے سرتاج آئیے تھکے ہوئے لگتے ہیں، پیر دھوئے ہیں شوہر کے، بستر پہ لٹایا، سر دبانے بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد شوہر نے کہا ٹھیک ہے لیٹ جائیے، جب لیٹنے لگے تو بیوی نے کہا تھا میرے سرتاج کیا ہوا، کوئی کام ملا کہ نہیں ملا، شوہر کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیوی میں آج ایسے امیر کی چوکھٹ پہ گیا تھا، ایسے مالک کے دروازے پہ نوکری کر کے آیا ہوں جس کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے، آج مزدوری نہیں ملی ہے لیکن امید ہے جلدی مزدوری کا انتظام ہو جائے گا، بیوی کہتی بہت اچھی بات ہے، ایک دن کا اور فاقہ کا برداشت کر لیں گے، اللہ اکبر، 2 دن گزر گئے، جیسی تیسرا دن آیا ہے، جب یہ گھر سے چلنے لگا، بیوی کہتی ہے سرتاج اب فاقے برداشت نہیں ہوتے ہیں، اب بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے، میرے سرتاج اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا کہ پوری تنخواہ چاہے 3 دن کے بعد دے دے، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے کہ جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے شریک حیات میں آج مالک سے جا کے کہوں گا۔ یہ کہہ کے شوہر مسجد میں آیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسی عصر کا وقت ہوا ہے اب اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہے، رو کے کہتا ہے یا اللہ، ایک دن کسی نے نہیں پوچھا میں نے برداشت کر لیا، دوسرے دن کسی نے نہیں ٹوکا میں نے برداشت کر لیا، لیکن میرے مالک آج تیسرا دن ہے، میں اپنی بیوی کو تسلی دے کر کے آ گیا ہوں۔ یا اللہ اگر آج بھی خالی گیا تو اپنی بیوی کا کون سا جواب دوں گا؟ میرے مالک بس اتنا دے دے جس سے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یا اللہ باقی مزدوری جب چاہے تب دے دینا، کم سے کم ایک وقت کی روٹی کا انتظام تو کر دے۔ یہ کہتا میں روتے روتے میری ہچکی بند گئی، پھر مجھے خود خیال نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا اب گھر کی طرف چل، لیکن جب خالی تھیلا دیکھا ہمت ٹوٹنے لگی۔ کہتا میں نے خالی تھیلے میں مٹی کے ڈھیلے بھرنے شروع کر دیے تاکہ بچے خالی تھیلا نہ سمجھے، اس کو دیکھ کر کے تسلی ہو جائے۔ کہتا میں مٹی بھر کے تھیلے میں چلا، کہا جب چل کے قریب آیا میں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہوں، میں نے جھانک کے دیکھا، دیکھوں بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ دستور کے مطابق میں نے جھانکا، لیکن کہتا مجھے حیرت ہوئی، میرے گھر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کو ملا، میں سوچنے لگا میرے گھر میں تو ایک وقت کا کھانے کا انتظام نہیں ہے، پھر یہ چولہے کی آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا شاید میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، یا تو یہ میرا گھر نہیں ہے یا پھر میری آنکھوں کا دھوکا ہے۔ کہتا میں نے پھر گھر کا چکر لگایا، پھر دوسری طرف سے جھانکا تو گھر میرا ہی تھا۔ میں اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، کہتا جیسی دروازے پہ گیا کھانے کی خوشبو میری ناک میں آ جاتی ہے، جیسی خوشبو آئی ہے اب میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، جیسی دروازے پہ دستک دی ہے فوراً بیوی آ جاتی ہے، استقبال کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کے اندر لائی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا چولہے میں آگ جل رہی ہے، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہتا ہے، میں دیکھ کے حیرت میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے ذرا ٹھہر تو صحیح، ابھی یہ کیا دیکھتے ہو، اندر آ کے دیکھیے۔ کہتے میں بیوی کے ساتھ اندر گیا، جیسی میں نے اندر جا کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے اندر اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا
کہا تھا بیوی بتا تو سکی یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا تھا آپ کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، جہاں نوکری کرتے ہو اسی نے بھجوایا ہے، جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اسی نے تنخواہ بھجوائی ہے۔ کتنا اچھا مالک ہے کہ ابھی آپ نے 3 دن مزدوری کی ہے، مہینوں کے راشن کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنا سنتا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر نے کہا تھا شریک حیات بتا تو سکی صرف مزدوری دے کر کے گیا ہے یا کوئی پیغام بھی دے کر کے گیا ہے؟ جیسے اتنی بات کہی تھی بیوی کہتی ہے ہاں جو یہ سب کچھ دے کر کے گیا ہے ایک بات بھی کہہ کے گیا ہے۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ تجھے مزدوری میں کمی نہیں کرنی ہے، ہم تعدم عزیز تیری اجرت میں کمی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ شاکب ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ جوانوں اگر راستے بند ہو جائیں اللہ کے گھر کا راستہ کھلا ہے۔ اگر لگتا ہو غربت آئے گی تو میں کہتا ہوں لات مارو حرام ذرائعوں کو جن کے ذریعے حرام روزی میں اثر ہوتی ہے۔ اور یار حلال طریقے سے مٹی لے کے بیٹھنا تیرا کام ہے اور رزق کا انتظام کر دینا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ یار بتاؤ جو حرام طریقے سے نہیں کماتے کیا وہ فاقے مر جاتے؟ جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے تو فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔